السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود اور سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی پر. تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی آ جاؤ، تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کا حکم دیا، نماز پڑھو تو یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو، میں روزہ رہتا ہوں تم روزہ رہو. کہیں بولا؟ کہیں نہیں بولا. میں حج کرتا ہوں تم حج کرو. جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تو یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ کرتا ہوں تم سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں. تو یہ حکم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، سجود ملائکہ ہوئے آدم علیہ السلام، اس اعزاز سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا اعزاز ہے. یہ درود شریف گارنٹڈ مقبول عمل ہے. کسی عبادت کو مقبول ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. صرف ایک درود شریف ہی ایسا عمل ہے جو گارنٹڈ مقبول درود عمل ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں سمندر کے ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں روئے زمین کے درختوں کے پتوں کو میں گن سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے. مگر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجتا ہے، میں اس کے نیکیوں کی گننے کی طاقت نہیں رکھتا. میں اس کے نیکیوں کی گننے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم. اللہ تعالیٰ ہی جتنا چاہیں گے اتنا عطا کریں گے. اپنے حبیب پر درود بھیجنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اب رہا آثار کی فضیلت، اس کے تعلق سے بھی میں بتاؤں آپ کو آثار کی کیا فضیلت ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا. اس نے مسجد زرار بنا لی تھی. اتنا تکلیف دیا حضور کو، اتنا تکلیف دیا، زندگی بھر تکلیف دیا. پورا منافقوں کا سردار تھا. جو مسجد بنایا تھا تو مسجد کو اللہ نے ڈھانے کا حکم دیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. آپ اس مسجد کو ڈھا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہیں یہ جھوٹے ہیں. ایسا اسد دشمن بھی حضور سے وعدہ لیتا ہے کہ جو ہے میں جب مر جاؤں تو آپ کا پیران مبارک مجھے کفن کے لیے دینا اور میری نماز جنازہ آپ پڑھانا. تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے جو ہے آپ حضور کے ساتھ آپ پاس تشریف لائے اور عرض کیے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ کی ایسی وصیت تھی، آپ کا پیران مبارک کفن کے لیے دینا اور آپ نماز جنازہ پڑھانا.
حضور وعدہ فرما لیے اس سے. تو حضور جو ہے اپنا پیران مبارک اتار کر جو ہے کفن کے لیے دیے. جنازہ تیار ہو گیا. حضور جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں جنازے کی نماز کے لیے. آیت نازل ہو گئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. آپ اس کی مغفرت کی دعا مت کریے. اگر 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کریں گے تو اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بولیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی. پھر حضور تشریف لے جا رہے ہیں نماز جنازہ کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہاتھ لا کے ایسے سامنے روک دیتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اللہ 70 مرتن بول رہا. یا رسول اللہ 70 مرتبہ بھی اگر اس کی مغفرت کی دعا کریں گے تو اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی. ہاتھ لا کے روک دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ذات اے عمر اللہ 70 پہ قید کیا نا, میں 70 سے زائد مرتبہ اس کی مغفرت دعا کروں. تو اس کے جنازے کے پاس ٹھہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ 70 پہ بلانا, 70 پہ قید کر دیا. 70 بولے تو نہیں کرتا ہوں بولا تو میں 70 سے زائد مرتبہ مغفرت دعا کروں گا. تو اس کی 70 سے زائد مرتبہ حضور جو ہے مغفرت دعا فرمائے. اس عمل کی وجہ سے حضور کے ایک اشد دشمن کے تعلق سے حضور کا یہ رویہ ہے. تو عبداللہ بن ابی کے 1000 افراد نے اسی وقت اسلام قبول کیا. 1000 افراد نے اسی وقت عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے 1000 افراد نے اسلام قبول کیا. اتنا اشد دشمن حضور کو تکلیف دیا, اتنی مسجد بنا لیا, مسجد زرار. تو سو کرنے کے بعد بھی جو ہے سو نے جبے میں جو ہے کفن میں جو ہے پناہ لینے کو جا رہا. میرے پیر و مرشد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ شجاع الدین صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے میاں یہ وہابیاں یہ عبداللہ بن ابی سے بھی گئے گزرے ہیں. انہیں تو بھی جو ہے سو جبے میں جو ہے پیران مبارک میں جو ہے پناہ لینے کو جا رہا. یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں میاں فرماتے تھے. تو پیران مبارک کی اب اس میں یہ ہے کہ علماء جو ہے خاموش ہیں اس معاملے میں کہ انہیں جو ہے پیران مبارک میں لپٹاوا ہے. ابھی عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے واللہ عالم. علماء خاموش ہیں اس معاملے میں کہ بات بولتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ہو گیا تابع ہو گیا, توبہ کر لیا اس نے. مگر کیا کفن ہوا اس کا؟ حضور کے پیران مبارک میں لپٹا ہوا ہے انہیں. تو اتنی فضیلت ہے اس کی. تو جب جبہ اتنی فضیلت رکھتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے آنکھ چلے گئے تھے روتے روتے یوسف علیہ السلام کی یاد میں. تو جب انہوں تشریف لے گئے باپ بھائیاں گئے جا کے اطلاع دیے کہ بھائی باپ کی جو ہے روتے روتے آنکھ چلے گئے ہیں. تو انہوں یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنا قمیص اتار کے دیے. اگر کوئی حدیث ہے تو بولیں گے موضوع حدیث ہے, کوئی واقعہ ہے تو فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, قرآن ہے. اگر انکار کرے تو ایک لفظ کا بھی انکار کرے تو کافر ہو جاتے ہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. کہ بس یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے آنکھوں پہ ڈال دو, بس آنکھیں آ جائیں گی. جب آپ قمیص دیے تو دوسرے بھائیاں بھی جو ہے وہ تھے, نبیاں تھے. تو ان یہ نہیں بولے بھائی جان کیا شرک کام کر رہے ہیں آپ, اللہ سے مانگیے. ہم جو آمین بولتے. اگر یہ 14ویں صدی کے موحدین ہوتے تو یہی بولتے ارے بھائی جان کیا بول رہے ہیں, اللہ سے مانگیے, ہم آمین بولتے. قمیص میں کیا ہونے کا ہے؟ ابھی وہ قمیص لے جا بھائیاں بول رہے ہیں کہ جو ہے بھائی جان نے ابا جان کے لیے قمیص عطا کی ہے تو قمیص لے کے جا رہے ہیں. اور قمیص ابھی کتنی دور ہے تو یعقوب علیہ السلام بول رہے ہیں ارے میرے بیٹے یوسف کی بواری نے میرے کو بنا, میرے بیٹے یوسف کی بواری. جب لے آ کے دیے کہ جب بھائی جان نے آپ کے لیے یہ قمیص عطا کی ہے تو قمیص کو جو ہے سر پہ رکھ لیا, آنکھوں کو لگائے قمیص, آپ کی آنکھیں گئے. تو یہ جو ہے اس کی فضیلت ہے, قرآن سے ثابت ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه
ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تابوت سکینہ، تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ ہارون علیہ السلام کا جو ہے جبہ، اس میں جو ہے عصا وغیرہ تھا۔ عصا جو ہے صرف ہاتھ سے مس ہوا سو، جبہ جو ہے صرف جو ہے جسم سے جو ہے مس ہوا سو، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو منہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک وہ تو جزء رسول اللہ ہے، جو ہے جسم سے پھٹا ہوا ہے، جزء رسول اللہ ہے، اس کی فضیلت نہیں کچھ۔ خالی ہارون علیہ السلام کو ہوا ہے تو اس پہ جو ہے تحمیلہ الملائکہ، ملائکہ نازل ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اس میں جو ہے کھلی ہوئی نشانی ہے مومنین کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے تجھ کے سب کے جو ہے فضائل ہیں، سب قرآن سے ثابت ہیں۔ آثار کے جو ہے آثار کی تبرک ہونا، آثار کی عظمت جو ہے قرآن سے ثابت ہے۔ سب اس کا جو ہے منکر کافر ہے، قرآن کا منکر جو ہے کافر ہے۔ دو بھائی تھے، ایک والد باپ کا جو ہے ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، سب بہت مال دولت تھا، سب ایک ہر چیز آدھی 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 آدھی، ایک بھائی آدھی، ایک بھائی آدھی، ایک بھائی آدھی، سب پورا سامان لیے، پیسہ لتا آتا سب لیے۔ اب آخر میں تین منہ مبارک تھے، اب تین مبارک کے جو ہے اب دو بھائیوں میں کیسا تقسیم ہونا؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی اس پہ خینچی مت چلائیے، یا دو آپ لے لیجئے، میرے کو ایک دیجئے، یا میرے کو دو دے دیجئے، یا آپ ایک لے لیجئے، مگر اس پہ خینچی مت چلائیے، اس کو ایک کو دو مت کریے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کیا تیرے کو یہ منظور ہے کہ میں یہ دے دوں منہ مبارک، تیرے کو دے دوں اور مال تال میں لے لوں؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا میں پورا، میرے کو منظور ہے، تم آپ کو پورا مال تال دے دیتا ہوں، اور جو ہے وہ منہ مبارک میرے کو دے دیجیے۔ تو مبارک کو دے دیے، چھوٹا بھائی نے منہ مبارک لے لی اور بڑے بھائی کو جو ہے پورا مال تال سب دے دیا۔ جب بھی ضرورت پیش آتی، کچھ کام ہوتا، یہ ہوتا، کچھ بھی جو ضرورت آتی انہیں نکالتے، آنکھوں سے نکال کے چومتے، اس کی جو ہے وسیلے سے جو ہے دعا کرتے، دعا کرتے 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 جو ہے اتنا مال دال چھوٹے بھائی کے پاس ہو گیا کہ جو ہے نوکر چاکر یہ وہ سب، وہ بڑا بھائی جو ہے جو کیا تھا اس کی وہ نہیں کی تھی، اس کی عظمت نہیں کی تھی، اس کا احترام نہیں کیا تھا، وہ پورا مال وال سب چلے گیا، انہیں فقیر ہو گیا۔ تو ندا آئی اگر دنیا تو گئی، اب اگر آخرت بچانا ہے تو چھوٹے بھائی کے خادموں میں ہو جانا، خدمت کرنا چھوٹے بھائی، اگر آخرت بچانا ہے تو چھوٹے بھائی کے خدمت میں آ گیا، اب وہ اپنی وہ بچانے کے واسطے۔ تو یہ جو ہے آثار کی جو ہے فضیلت ہے، عظمت ہے، درود شریف کی عظمت ہے۔ یہ جماعتوں والے نکلے، یہ نکلے، سب عظمت نہیں ہے، کچھ نہیں، بس نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بول کے سب جو ہے سب سے جو ہے دور کر دیں ہمارے، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، سب کرنا چاہیے ہمارا کام۔ جب اس کے بعد جو ہے ایک وہ بھی سنا دیتا ہوں اولیاء اللہ کی جو ہے کرامات کے تعلق سے۔ میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مدار مبارک ہمارے حیدرآباد میں ہیں، جن کے پاس ان کے ہوئے احاطے میں جو ہے ہمارے سردار صاحب کا بھی مکان ہے، وہ حضرت جو ہے رفیع الدین قنداری علیہ الرحمہ، جس کا عرس شریف ہو رہا ہے، شیخ العرب والعجم، ان کے پاس جو ہے تشریف لائے تھے، وہ مرید ہونے کے لیے آئے، تو 7 لڈو لے کے آئے تھے حضرت، 7 لڈو لا کے جو ہے حضرت سے مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ شجاع الدین 7 تقسیم کرو، تو حضرت جو ہے چرمرائے گئے کہ جو بھائی ہے 7 لڈو اور حضرت فرما رہے ہیں میرے کو 7 لڈو تقسیم کرو۔ تو جو اس پر جو ہے کشتی کے اوپر اپنا رومال نکالے، حضرت رومال جو ہے کشتی کے اوپر ایسا ڈال کے فرمائے کہ جو ہے 7 تقسیم کرو شجاع الدین، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو جمع غفیر جتنا تھا اتنے سب کو حضرت ہاتھ ڈالتے گئے، 7 لڈو، ہر ایک کو 7 لڈو 7 لڈو، پورا جمع غفیر کو حضرت 7 لڈو دیے۔ تو فرمائے کیا شجاع الدین سب کو ہو گیا، سب کو دے دیے؟ کیا حضرت سب کو دے دیا میں، لاؤ تو میرا حصہ دو۔ تو ہاتھ ڈالے اس میں، تو جو ہے پھر 7 لڈو آپ کو بھی دیے۔ پھر اب جس کے بعد اپنا رومال کھینچ لی حضرت، پھر 7 لڈو اس کے اندر موجود تھے۔
یہ حضرت کی کرامت ہے. حضرت شجاع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے پیر میرے کو ایسے پیر ملے کہ جو ہے اپنی کرامت میرے ہاتھ سے جو ہے جاری فرما دی. یہ چند الفاظ آپ کے سامنے رکھا. اولیاء اللہ کے اس میں میری کیا اس بساط نہیں ہوئی کہ میں کچھ کر سکوں. اللہ تو اپنے ایمان کو سلامت رکھیے, اولیاء اللہ سے جو ہے محبت رکھیے. فیضان اولیاء اللہ جس میں یہی طبع آپ کو کتاب کہتے ہیں. خدا حافظ. اللہ حافظ. الحمدللہ جلسے کا آغاز ہو چکا ہے اور افتتاح ہمارے حیدرآباد کے حافظ صاحب نے کی ہے. بہت ہی نایاب طریقے کا آپ کا بیان رہا ہے جس سے ہم کو ہماری ایمان میں تازگی آئی ہے. اور اس کے بعد میں ہمارے محتسب کے امام صاحب ٹیوشن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات اولیاء اللہ کے تذکرے کے بارے میں یا اولیاء اللہ کے فضائل کے بارے میں بیان کریں. الحمدللہ. سجادے صاحب, قاری شاہ محمد تاج الدین عرف عمر بابا و شاہ نعمان بابا و شاہ عمران بابا و حافظ صاحب و تمام حاضرین مسجد اور خواتین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے سوال کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کون کون اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جنت میں جانا کون چاہتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. سبحان اللہ. سرکار مولوی شاہ رفیع الدین رحمت رضوان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھ لیں. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں, کوئی آپ کا دوست سنی ہے تو کوئی وہابی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی قادیانی ہے, کوئی رافضی ہے, کوئی اہل حدیث ہے. اب جب ہم بیٹھتے ہیں چاہے دوست ہو یا رشتہ دار ہو, وہاں پر تذکیرہ چلتا ہے, گفتگو ہوتی ہے. کیا کہ بھائی سنیاں بولتے انہوں جنت میں جائیں گے, وہابی بولتے انہوں جنت میں جائیں گے, وہابیاں بولتے فاتحہ نہیں دینا, درود نہیں پڑھنا, درگاہوں میں نہیں جانا, اپنے پاس علم نہیں, ڈائریکٹ بول دیتے کیا قرآن میں تم نے پڑھے, کیا حدیث میں تم نے پڑھا ہے, یہ کام کر رہے, علم ہی نہیں. ہم کیا کرتے, رک جاتے, ارے باپ رے باپ, انہوں نے قرآن کا سوال کرے, حدیث کا سوال کرے. کیا بولتے ہیں, ارے باپ رے حدیث میں نہیں ہے کیا ہے کی, قرآن میں نہیں ہے کیا ہے کی, کیونکہ اپنے کو علم نہیں ہے. انہوں نے سوال کرے کیا قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اس کا ثبوت دو. اپنے کو علم نہیں, 10 سورے صحیح سے یاد نہیں, تو اپن کیا جواب دیں گے, اپن وہیں ٹھنڈے بیٹھ جاتے, اپن آگے کا کام نہیں کرتے. تو لہذا اے مسلمانوں, اس غفلت کی نادانی کی زندگی کو چھوڑو, قرآن پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں اولیاء کرام کے کیسے مراتب نازل فرمائے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ, چھٹا پارہ,
یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہوگا، حق پر کون ہوگا، جنت میں کون جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہ جنت میں جائے۔ تو لہذا اب وہی ایمان والے ہوئے، اللہ تعالیٰ انہی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واسطہ وسیلہ قائم کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر وسیلہ قائم کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ کس کو بنائیں؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے قرآن پاک تبیانا لکل شیء، تجھ میں ہر چیز کا بیان ہے، ہمیں بتا دے، ہماری رہنمائی فرما دے، اے رب کائنات کے کلام، ہم کس سے واسطہ بنائیں، کس کو وسیلہ بنائیں، کیسے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے جس کو ہم ہر نماز میں 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ وہی کلمات بولتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے رب کائنات ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام عطا فرمایا۔ اور ایمان یافتہ، انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں، کون سی جماعت ہے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن پاک اس کے متعلق بھی فرما دیتا ہے وہ شہداء کرام کی جماعت ہے، انبیاء کرام کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا۔ صالحین سے مراد نیک لوگ، صدیقین سے مراد سچے لوگ۔ اولیاء کرام کی یہی صفت، یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ عمل صالحہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیتے ہیں اور اپنی زبان پر ہمیشہ سچ اور صدق کلام لاتے ہیں، جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کو ولایت کے مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ جھوٹے کو کبھی ولایت نہیں ملتی، گناہگار کو کبھی ولایت نہیں ملتی۔ جب وہ نیک ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک تو کہہ رہا ہے جن کی ہر 5 وقت میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروانا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش کروانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پہلے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگا، ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آج علم نہ کے برابر ہے، بہت سارے لوگوں کو اتنا علم ہے ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں پر یہ خانقاہ سرکار شیخ و عرب و عجم مولوی شاہ رفیع الدین رحمت رضوان نے جو بنائی ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے خانقاہ بنائی ہے، اب وہ خانقاہ تبدیل ہو کر مدرسوں میں چلے گئی، جسے انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان نے قائم کیا ہے۔ تو سامعین محترم، علم بہت ضروری ہے۔ سرکار مولوی شاہ رفیع الدین علیہ رحمت رضوان نے پہلے سرزمین قندہار میں مولویت کی فراغت حاصل کی، پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے سرکار سرور مختوم علیہ رحمت رضوان کے فرمان پر روحانی جو ہے سو کلام کے ذریعے، روحانی حکم کے ذریعے سرکار مولوی شاہ رفیع الدین علیہ رحمت رضوان اورنگ آباد گئے، پھر وہاں سے تعلیم حاصل کر آئے۔ آپ کو بتاتا ہوا چلوں تعلیم کتنی ضروری ہے۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین کی جماعت کیسی ہوتی ہے؟
ایک مرتبہ اللہ کے نیک بندے صوفیاء کرام اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تربوز پیش کیا گیا، یہ تربوز ہے، آپ تناول فرمائے اور کھا لیں۔ تو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام صالحین بیٹھے ہوئے ہیں، تربوز آیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے، ہر ایک کا مرتبہ مقام بڑا بڑا، کوئی ابدال ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کس مقام پر فائز ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے، ذرا آپ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو کاٹ کر کھایا تھا کہ پھوڑ کے کھایا تھا؟ سب میں مشورہ چلا، کافی دیر تک اس پر گفتگو ہوئی، ہر کسی نے اپنے علم میں سوچا اور سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو کھایا کیسا؟ سوچے جواب نہیں ملا تو اس تربوز کو اٹھا کر چھوڑ دیا، کہا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کیسا کھایا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، تو آج ہم اس تربوز کو نہیں کھائیں۔ ایسے اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے کہ جن کا فیض آج ہم حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار مولوی شرف الدین رحمت رضوان کے احاطے میں بیٹھ کر ہم قرب حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ قرب بھی قسمت والوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اسی کو ایسا قرب عطا فرماتا ہے، ورنہ تو شرک ہے درگاہ میں جانا، وہاں جا کر شرک کرتے۔ اے مسلمان بھائی، درگاہ میں جانا یا قبروں پر جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، تو لہذا ایسے لوگ ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ہماری جنت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نادانی میں اپنی جنت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے۔ لوگاں بولتے ہیں، بولنے دینا ہے، ہمیں حق پر رہنا ہے اور حق کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ ایمان ہے تو پکا رکھنا ہے، ڈل مل نہیں رکھنا۔ انہیں وہابی آ کے بولا تو ارے ایسی چھے کیا ہے کی، اس کو حدیثہ بہت معلوم، اہل حدیث آیا اس کی بات سننا کیا ہے کی، فلاں آیا فلاں کی بات سننا کیا ہے کی۔ جیسے ہمارے حافظ صاحب بولے کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اس کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، ایرے گیرے نتو خیرے کی باتوں میں نہ آئے۔ جن کے ایمان کی ہی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، وہ ایمان والے ہے یا نہیں ہے، ایسوں کی بات کو سن کر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ایسوں کی بات کو سن کر ہم ہماری آخرت کو برباد کریں گے، ہماری دنیا کو برباد کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے۔ تو اے مسلمانوں، یاد رکھو ایسے قرب اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت والوں کو نصیب فرماتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت دینے والا ہے۔ تو لہذا ایسے بارگاہ میں آیا کرے اور فیض حاصل کیا کرے۔ لیکن ایک بات بولتا ہوا جاؤں گا، یہاں آئے تو نادانی کا، غفلت کا، جاہلیت کا کام ایک نہ کرے کہ ایسے بارگاہ میں جہاں بھی جائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کھڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، سرکاروں کی، اولیاء کرام کی بارگاہوں کی چوکٹوں کے بوسے لے، ان کی چادروں کو چومے، لیکن سجدہ نہ کرے۔ یاد رکھو سجدہ خدا سمجھ کر کرے تو شرک، عبادت سمجھ کے کرے تو حرام، دو بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام فرمایا گیا، عزت کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایسا مسئلہ پیش آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ایسا ہے جو مجھ پر ایسے ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شریعت میں شوہر کا کیا مقام ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ عورت کے نزدیک شوہر کا مقام کیا ہونا چاہیے، شوہر نامدار سے کیسی محبت و الفت اور کیسی خدمت کرنی چاہیے۔ تو لہذا ایسے بارگاہ میں جائے، فیض حاصل کرے، جتنا زیادہ رہیں گے اتنا زیادہ فیض ملے گا۔ قرآن پاک کھولیے، سورہ کہف میں آپ کو مل جائے گا، وہاں پر ان اللہ کے نیک بندوں، کہیں پر 3 اور 4 کہا گیا، کہیں پر
5 اور 6 اور 7 اور 9 8 کہا گیا، لیکن ہر جگہ کتے کا ذکر کیا گیا. 3 ہوں گے تو بھی ان کے ساتھ کتا، 5 رہے تو بھی ان کے ساتھ کتا، 7 رہے تو بھی ان کے ساتھ کتا، اور وہ ایسا کتا ہے کہ جس کو جنت ملنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہم عقل مند انسانوں کے لیے، جو قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کے لیے ہدایت ہے، بہت ساروں کے لیے گمراہی ہے. یہ قرآن پاک ہم سے کہتا ہے سورہ کہف پڑھو اور ہدایت یافتہ بن جاؤ، اللہ کی نیک بندوں کے قرب میں چل جاؤ. ایک کتا ہے کہ وہ اولیاء کرام کے قرب میں چل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبے والا کس کو بنایا ہے؟ تو ہم انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھی دنیا میں کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے. اے انسانوں سمجھو، اور اس انسانوں میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ کسی کا ہے تو وہ امت محمدیہ کا ہے. قرآن پاک خود فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جو ہے سو تمام امتوں میں بہتر امت ہے. وہ امتیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان تمام امتوں میں سب سے اچھی امت امت محمدیہ یعنی مسلمانوں کی امت ہے. تو اے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں ایسے مراتب عطا فرما رہا ہے، ہمارے سروں پر تاج زرعی سجا رہا ہے، ہمارے لیے جنت کو بنا رہا ہے، ہمارے لیے انبیاء کرام کو بھیج رہا ہے، قرآن پاک کو نازل فرما رہا ہے، اولیاء کرام کو بھیج رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی مبارک جماعتوں کے ساتھ ہو جائے، ایسی مبارک جماعتوں سے جو وابستہ ہے ان کے ساتھ ہماری وابستگی ہو جانی چاہیے، ان کے ساتھ دوستی ہو جانی چاہیے، ان کے ساتھ رشتہ داری ہو جانی چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. لہذا زندگی ایک ہی مرتبہ ملنے والی ہے. اگر قیامت کے دن پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے رب کائنات ایک موقع دے دو، ہم دنیا میں جا کر آ جائیں گے، عبادت کر لیں گے. ایک موقع دے دے رب کائنات، میں دنیا میں جا کر آؤں گا اور تجھ کو راضی کر لوں گا، خوش کر لوں گا، جنت پالوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا بھر کے بھی سونا رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجے گا. ہے کسی کے پاس دنیا بھر کر سونا؟ ہے کوئی انسان دنیا میں جس کے پاس دنیا بھر کر سونا ہوگا؟ اتنا سونا دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھیجے گا. تو لہذا غنیمت جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جان باقی رکھی ہے، ہمارے عقل میں سمجھ رکھی ہے، ہم میں ایمانی جذبہ بھی پیدا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لے، ایسی جو ہے سو زندگی کو نعمت سمجھے اور ایسے نیک بندوں کی قرب سے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ جناب حافظ صاحب محتسب مسجد کے امام صاحب نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے بہت ڈیٹیل طریقے سے بنا. اب ہمارے درگاہ کے سجادی صاحب جناب تاجدین صاحب قاری صاحب تاجدین صاحب، جن کو ہم المعروف عمر پاشا کے نام سے جانتے ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں وہ آ کر ہمیں اپنے قیمتی ہدایت سے نوازیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میں احقر اس بابرکت محفل کا حصہ بن کر اس محفل کو آگے پہنچانا چاہتا ہوں. صحاستہ کی حدیث ہے، صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک جماعت سے محبت ہے مگر میرے اعمال ان جیسے نہیں. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے اعمال ان جیسے نہ بھی ہو پھر بھی تم جنت میں ان کے ساتھ رہو گے. اور ایک صحاستہ کی حدیث سن لیں. اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم فلاں کو جانتے ہو؟ یہاں پر فلاں کون ہے؟ یہاں پر فلاں حاجی سیاح سرور مخدوم ہے، یہاں پر فلاں مولوی شاہ رفیع الدین ہے. تو میں اس بات کو کچھ اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم حاجی سیاح کو جانتے ہو؟ کیا تم مولوی شاہ رفیع الدین کو جانتے ہو؟ جبریل کہتے ہیں ہاں مولا میں جانتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. جبریل کہتے ہیں ہاں مولا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اب جبریل امین فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم حاجی سیاح کو جانتے ہو؟ کیا تم مولوی شاہ رفیع الدین کو جانتے ہو؟ فرشتے بولیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، یہ وہی حاجی سیاح ہیں جو ظلم و ستم کا خاتمہ کیے تھے. ہاں یہ وہی مولوی شاہ رفیع الدین ہیں جو عرب اور عجم میں حدیث کے درس دیا کرتے تھے. ہاں ہم جانتے ہیں جو علم و روحانیت میں اپنے زمانے کے یکتا تھے. ہاں یہ وہی ہیں جن کے علم کے نہریں ابھی بھی چپا چپا جاری ہیں. جبریل کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. فرشتے بھی ان سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. اب بات یہیں پر نہیں آ رکتی. اب جبریل امین روح زمین پر تشریف لاتے ہیں اور نیک بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. ان ولیوں کے وسیلے سے اولادیں عطا ہوتی ہیں، ان ولیوں کے وسیلے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. اور یہ تو دنیا میں ہیں، آخرت میں کیا ملتا ہے؟ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، جب اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، جب اللہ گناہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے، کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے بخش دیتا ہے. وہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کریں گے مولا تو نے ہمیں معاف کر دیا، کیونکہ تجھے ہم سے پیار ہے. مولا کچھ ہمارے بھی پیارے ہیں جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. مولا یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، مولا یہ ہمارے اپنے ہیں.
مولا ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے پیارو، اے میرے ولیو، جاؤ ان میں سے جس جس کو جانتے ہو پہچانتے ہو ان کو وہاں سے نکال لاؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے میرے جد اعلیٰ حضرت تاج القراء علیہ الرحمہ کے کلام کے کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ اسی دہلیز کی وابستگی میں عمر گزرے گی، اسی دہلیز کی وابستگی میں عمر گزرے گی، نہیں چھوٹے گا دامان رفیع الدین خنداری۔ اسی دہلیز کی وابستگی میں عمر گزرے گی، نہیں چھوٹے گا دامان رفیع الدین خنداری۔ سرے میدان محشر بھی سروں پر ہم غلاموں کے، رہے گا ذل دامان رفیع الدین خنداری۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم کو نیک توفیق دے، بد عقیدوں سے بچائے رکھ، اور ہمیں بارہا بار موقع دے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دے، جس سے کہ یہ کل روز محشر یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی سفارش کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدى سلام علیک، یا شفیع الورى خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدى سلام علیک، انکا مقصدی یا نبی
تقبل منا الفاتحة.